أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم فنطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ الاعراف کے اندر انبیاء علیہم السلام کے قصص بیان فرمائے. تقریباً ہم یہ سے آگے تھا سبق تلک القرآن نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وجدنا اکثرهم لفاسقین. اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ تلک القرآن نقص علیک من انبائها. انباء کہتے ہیں نبا کی جمع ہے، یعنی جب کوئی اہم خبر ہو، خبر عظیم ہو، اس کو کہتے ہیں نبا. اللہ معنی نبا کا انباء اخبار ایک معنی ہے، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ جب لفظ نبا استعمال کیا جائے قرآن مقدس میں یا محاورات عرب میں تو معاملہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بہت بڑی اہم خبر، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ کہ وہ سوال کرتے تھے اس عظیم خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں. اسی طرح قرآن پاک نے تیسری جگہ بھی فرمایا قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی خبر ہے. تو انباء جو ہے یہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے نبا، اس کا معنی ہوتا ہے بہت بڑی اہم خبر. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تلک القرآن، یہ بستیاں جن کا ذکر ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان کی اہم خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور ان قرآن سے کون مراد ہیں؟ یعنی جن کے واقعات ابھی ہم پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں. 5 انبیاء علیہم السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے. اور چونکہ یہ تمام علاقے جو ہیں سرزمین عرب کے بالکل تقریباً قریب واقعات ہیں، جیسے قوم عاد ہے، اسی طرح قوم ہود علیہ السلام ہے، اسی طرح قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے. یہ تمام اقوام جو ہیں یعنی کوئی زیادہ سے زیادہ صنعاء میں، اور کچھ لوگ جو تھے ما بین الشام والحجاز، حجاز اور شام کے درمیان میں، اور قوم لوط قریہ صدوم وغیرہ جو تھا وہ جانب اردن میں فلسطین کے بعد. تو یہ سارے ایسے علاقے ہیں جہاں سے عرب ہمیشہ گزرا کرتے تھے، کیونکہ عرب لوگ جو ہیں ان کا ان پہ ہمیشہ گزر ہوتا تھا. اس لیے کہ وہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا تھا تو شام کی طرف تجارت کرتے تھے، اور سردیوں کے موسم میں وہ یمن کی طرف تجارت کرتے تھے، جس کا قرآن نے خود ذکر کیا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ ان کے 2 سفر تھے، ایک سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں. اور پھر وہ انہی بستیوں پہ گزرتے تھے. یعنی اب آپ تبوک جا رہے ہیں مدینہ منورہ سے، یا آپ شام جا رہے ہیں، صاف بات ہے کہ آپ راستے میں مدائن صالح پہ گزریں گے، آپ ہجر پہ گزریں گے، آپ ان قوم سمود پہ گزریں گے. اسی طرح اگر آپ تھوڑا اور آگے فلسطین چلے جائیں
تو آپ وہاں جائیں گے تو آپ بحر میت اردن کے علاقے میں جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا وہاں گزریں گے، اور اسی طرح پھر آپ راستے میں آئیں گے تو مقام خلیل پہ گزریں گے، اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں سے ہجرت کی اور ابراہیم علیہ السلام جہاں مقام حبرون میں پیدا ہوئے آپ وہاں سے گزریں گے، اور اسی طرح پھر آپ جب آئیں گے تو اردن کی طرف سے قافلہ اگر مصر کی طرف جا رہا ہو تو وہ راستے میں جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا اور جہاں یعقوب علیہ السلام آباد تھے، پھر یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر منتقل ہوئے، اور جب یوسف علیہ السلام مصر آئے تو بنو اسرائیل جو ہے وہ بھی شام سے پھر مصر منتقل ہو گئے، تو اس لیے پھر وہاں بنو اسرائیل اور قبطی جو تھے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قوم عمالقہ جو ہے وہ حکومت کر رہی تھی مصر پہ، اور ان کا بادشاہ تھا ریان ابن الولید، اور جس کو ابو قیس بھی کہتے تھے، تو یہ سارے عرب کے ارد گرد میں ہیں۔ اسی لیے آپ ایک بات پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو آدمی یعنی جب سوچتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کعبۃ اللہ اور اپنا گھر بھی اسی سرزمین میں رکھا ہے، یعنی آدمی آخر تدبر کرے، تفکر کرے اور سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کعبہ اور سب اول بیت وضع للناس، یہ کوئی معمولی شرف تو نہیں ہے کہ خدا کا گھر اور قبلہ عالم اسلام حیاً و میتاً، زندگی اور موت میں ہمارا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کو بھی اللہ نے یہاں سرزمین حجاز میں رکھا۔ اور اسی طرح اگر آپ نظر دوڑائیں تو سارے انبیاء ہمارے آنکھوں پہ، تمام انبیاء اور رسول جو ہیں اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں ان پر، وہ بڑے شان والے پیغمبر ہیں، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ شان والے جو ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یہ شرف اللہ نے حضور کو دیا کہ سب سے آخر میں بھیجا اور سب کے آگے کھڑا کر کے امام الانبیاء بنا دیا، سید الاولین و سید الآخرین، شفیع المذنبین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ شان جو ملی ہے تو ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اب اسی طرح غور کریں کہ پھر اللہ نے اپنا آخری نبی جس کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک ہے، وہ بھی اگر بھیجا تو سرزمین مکہ میں، اور اسی طرح یعنی آپ کئی چیزوں پہ غور کریں، اللہ نے قرآن عربی میں اتارا، اگر وہ چاہتے تو کسی زبان میں بھی بھیج دیتے، پہلی کتابیں بھی تو آخر عبرانی میں سریانی میں اتری ہیں، لیکن اللہ نے قرآن بھی عربی بھیجا، اور اہل جنت کی زبان جو ہے اس کو بھی عربی رکھا۔ اور اسی طرح اگر ارد گرد دیکھیں تو اکثر انبیاء، کیونکہ یہ تو بات واضح ہے نا کہ حضرت ابراہیم کے بعد علیہ السلام جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کے خاندان میں من ذریت ابراہیم، تمام انبیاء جو بعد میں آئے سب کے سب اولاد ابراہیم ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں ہزاروں نبی آئے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو لازمی بات ہے کہ اللہ کا تو ہر عمل اور ہر حکم اور ہر فرمان حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، چونکہ وہ تو حکیم ہے، وہ تو علیم ہے، وہ تو علام الغیوب ہے، ان کی تو بڑی شان ہے، عظمت ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل حکمتوں کا علم تو اللہ ہے،
ایک بات یاد رکھیں کہ اصل جو حکمتیں ہیں ان کا علم تو صرف اللہ کی ذات ہے. کچھ حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیں اور کچھ بات سمجھ آ جائے تو، ورنہ اصل جو حقیقت ہے، جو ان حکمتوں کے وجہ ہے یا جو اس کے اسباب ہیں، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتے. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان دنیا میں بھی، آپ کے ہاں 4 ملازم ہیں، آپ ایک ملازم کو تنخواہ زیادہ دے رہے ہیں، تو مجھے اعتراض کرنے کا کیا حق ہے کہ آپ کے ملازم ہیں، آپ کا پیسہ ہے، آپ کا تصرف ہے، آپ نے کسی کو زیادہ دیا اور اچھا سمجھا اور اس کے حالات کو، کام کو، تعلیم کو، منصب کو دیکھا. تو اسی طرح جب ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے تو جس مخلوق کو وہ چن لیں ان کی مرضی، اس کی حکمت ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں. کہ جب یہ زمین اللہ کی ہے تو جس زمین کو چاہیں اونچا کر دیں اور جس کو چاہیں اللہ تبارک و تعالی محل عذاب بنا دیں، ورنہ زمین تو اللہ کی. اس زمین کو سراپا رحمت و ہدایت بنا دیا اور یہ 7 مینا ہے. وادی محصر جو ہے وہ عذاب کی وادی ہے، یعنی کوئی دور بھی نہیں، یہاں سے زیادہ 3-4 میل. یعنی وادی محصر وہ ہے جہاں اللہ کا عذاب اترا اصحاب فیل پہ، اور یہ مرکز ہدایت و رحمت. تو اصل بات تو یہ سمجھیں کہ ایک تو اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے، ایک. دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں جس کو جو چاہیں، مملوک ہیں، مخلوق ہیں، عبید ہیں، اس میں جو چاہیں تصرف فرماتے ہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے آ کے سوال کیا. اس نے کہا جی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے اس بندے کو تو ہدایت دی ہے اور اس کو نہیں دی، حالانکہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور دونوں ایک خاندان میں ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک باپ کے دونوں بیٹے ہوتے ہیں، باپ بھی ایک ہے، ماں ایک ہے، خون ایک ہے، نسل ایک ہے، لیکن ایک بیٹا ہدایت پہ ہے اور ایک بیٹا شقاوت و بدبختی پہ. تو اس نے کہا جی یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ بہت بڑے ذہین تھے، بہت بڑے فطین تھے، اور اللہ نے ان کو فیصلے کرنے کی خصوصی قوتوں سے نوازا تھا، اور وہ دریائے علم تھے اور علم کے گھر کا دروازہ تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، وہ دونوں بندے اللہ کی مخلوق ہیں یا ان میں ایک تمہارا ہے اور ایک خدا کا ہے؟ اس نے کہا کہ جی نہیں، وہ دونوں اللہ کی مخلوق. اس نے کہا اپنی مخلوق میں جو چاہے وہ کرے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ یا تو تمہارے ملک میں اللہ نے کوئی تصرف فرمایا ہو. اگر مالک اپنے ملک میں تصرف کرے، کسی کو جنت دے دے، کسی کو جہنم، کی مرضی، تم کون ہو پوچھنے والے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو تو وہ جواب دیا نا جو اس بدبخت انسان کے لیے ضروری تھا، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بند ہو جائے. اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ لا یسأل عما یفعل، کہ تم نہیں پوچھ سکتے کہ اس نے کیا کیا، لیکن ساری دنیا میں وہ تو پوچھ سکتا ہے. تو جب آپ پوچھ ہی نہیں سکتے تو اعتراض کرنے والے کون؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا اپنا ملک ہے، اپنے ملک میں جو مرضی آئے کرے. اب یہ ایک 2 ریال کی مثلاً اینک ہے، عارضی میرا ملک ہے، میری مرضی میں کسی کو ہدیہ کر دوں، میری مرضی میں بیچ دوں، میری مرضی میں استعمال کروں. تو جب ساری مخلوق اس کی ہے، ملک اس کا، اس کی بھی مرضی. ایک بات. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق جب پیدا فرمائی ہے تو اس کے بارے میں ذرے ذرے کا اس کو علم ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ اللہ کے علم میں محل اور قابل ہدایت ہے، تب ہی ہدایت دیتے ہیں.
اور جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں وہ ہے ہی اسی محرومی کے قابل. ورنہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ایک قابیل ہے ایک حابیل ہے، ایک پہ قیامت تک لعنتیں ہیں ایک پہ قیامت تک رحمتیں ہیں. ایک ہی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بی بی حوا کے بطن سے ہیں قابیل و حابیل. قابیل ملعون بن گیا، حابیل مرحوم بن گیا. تو وجہ کیا ہے کہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں اساتذہ چھوٹی سمجھانے کے لیے، آپ کے میرے عقل کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مادہ ہوتا ہے مقناطیس، جسے آپ کہتے ہیں مقناطیس. اس مادے میں ایک خاصیت ہے کہ لوہے کے سامنے کرو نا تو لوہے کو پکڑ لیتا ہے. اللہ کی اس میں حکمتیں ہیں کہ بھی یہ مادہ کیوں رکھا گیا. اس سے اب دنیا میں ایسے ایسے کام ہوئے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مقناطیس سے کتنے فوائد ہوئے، اس سے کتنے فوائد حاصل ہوئے اور دنیا نے اس سے کتنا استفادہ کیا. کیوں؟ اللہ کی کوئی چیز بیکار تو ہے نہیں نا دنیا میں. اچھا، اب جناب اس کے سامنے آپ سونا رکھیں، چاندی رکھیں، ہیرا رکھیں، کوئی اور قیمتی دھات رکھ دیں اور لوہا رکھیں، وہ لوہے کو پکڑتا ہے، سونے کو نہیں پکڑتا. یعنی ان میں وہ پہچان لیتا ہے کہ لوہا کون سا ہے، اسی کو اس کی کشش کھینچتی ہے، دوسری چیزوں کو نہیں کھینچتی. اچھا، اس میں خاصیت ہی لوہا پکڑنے کی. اب کوئی کہے کہ مقناطیس پاگل ہے، سونے کو نہیں پکڑتا، لوہے کو پکڑ رہا ہے، یہ تو پھر اعتراض کرنے والا جاہل ہے. جیسی اللہ نے خاصیت رکھی ہے اسی طرح. تو جب ایک لوہے میں اللہ یہ خاصیت رکھتے ہیں کہ وہ لوہے اور چاندی میں فرق کر لیتا ہے، تو جو خالق ہے وہ نہیں سمجھتا کہ ہدایت کے لائق کون ہے اور گمراہی کے لائق کون ہے. اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عدل پہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ظلم سے اور صفات نقصان سے جو ہے پاک ہیں. تو اب سمجھیں، تھوڑا سا غور کریں تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بظاہر جو حکمت معلوم ہوتی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ 3 بر اعظموں میں تقسیم ہو جاتی ہے. یعنی ہم اگر دیکھیں پوری دنیا کو دیکھیں تو پوری دنیا 3 بر اعظم میں تقسیم ہو جائے گی، اور یہ سرزمین جو ہے یہ بالکل درمیان میں، یعنی یہ ایک بر اعظم ادھر ہو جائے گا ایک ادھر ہو جائے گا، وسط میں یہ ہے. تو اللہ پاک نے اپنے گھر کو بھی وسط میں رکھا اور سب سے آخر اور سب سے افضل پیغمبر کو بھی اسی مرکز میں پیدا کیا، جس سے ہر طرف شعائیں جو ہیں بکھریں اور ہر طرف نور جو ہے وہ برابر پھیلے، ہر طرف ہدایت جو ہے وہ جائے. آگے جہاں قبولیت ہے وہ قبول کر لے گی، نہیں ہے قابل، جیسے بارش برستی ہے. اب زمین کی صلاحیت پہ ہے، کسی نے قبول کر لیا اور کسی میں شور اور بڑھ گیا. اسی لیے اللہ فرماتے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھنے سے کئی گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے اپنا گھر بھی مرکز میں رکھا اور اپنے سب سے افضل، سب سے آخر، سب سے سردار پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درمیان میں رکھا. اب اللہ نے جتنی گرد واقعات پیش آئے وہ سارے اپنے پیغمبر کو خبر دی کہ آپ اپنی امت کو سمجھائیں اور ان کو بتلائیں کہ وہ ان امتوں کے احوال پہ غور کریں. اس لیے قرآن پاک کہتے ہیں وَمَا وَتِلْكَ الْقُرْآنَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا. میرا بدی صلی اللہ، یہ بستیاں جن کی خبریں ہم آپ کو بڑی بڑی اہم دے رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، آئے ان کے پاس پیغمبر بالبینات، نشانیاں لے کر، آیات لے کر. اللہ پاک نے فرمایا، اس سے علماء نے فرمایا کہ یہ مسئلہ سمجھو کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، سب کو معجزات دیے ہیں، کیونکہ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. لیکن قرآن میں بعض انبیاء کے معجزے ذکر نہیں کیے گئے.
بعض نبیوں کے معجزے ذکر نہیں کیے گئے، لیکن اللہ نے کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کو معجزہ نہ دیا ہو، لیکن کسی کا ذکر کیا گیا، کسی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں کچھ سارے انبیاء کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے تو لاکھوں نبی بھیجے، لیکن ذکر تو آپ کو 25-26 نام ملیں گے پورے قرآن مقدس میں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نبی اور اس کا نام اور معجزہ ذکر کیا جائے، ورنہ اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جس کو نشانی نہ دی، جس کو آیات نہ دی۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، سمجھے کہ ہم نے ابھی ہود علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے تو قوم نے کیا کہا تھا، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، کہ اے ہود علیہ السلام آپ کوئی معجزہ لے کے نہیں آئے، کوئی نشانی لے کے نہیں آئے، تو ہم تیرے کہنے سے اپنے خداؤں کو کیوں چھوڑ دیں؟ یا تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہود علیہ السلام یعنی کوئی معجزہ لے کے نہیں آئے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ تو کافر کہہ رہے ہیں نا، یہ تو کافروں کی بات ہے۔ کافر تو جو معجزہ دیکھتے تھے اس کو بھی جادو کہہ دیتے تھے، انہوں نے تو ہر پیغمبر کے معجزے کو جادو بنا دیا، ان کے نزدیک تو وہ معجزہ تھا ہی نہیں، اس لیے وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو معجزہ دے کے بھیجا، نشانی دے کے بھیجا جو اس بات کی تصدیق کرے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور یاد رکھیں معجزے کا کیا معنی ہے کہ کوئی کام امر خارق عادت جو ساری دنیا کرنے سے عاجز ہو جائے وہ نبی کے ہاتھ میں ہو جائے کہ ساری دنیا نہ کر سکے، لیکن اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پہ کر دے، اور بغیر اسباب کے، یہ بھی یاد رکھو، اسباب کے تابع ہو جانا معجزہ نہیں ہوتا، اسباب کے تابع ہو جانا کرامت نہیں ہوتی۔ بغیر اسباب کے آج اگر آپ مسائل سے، اگر آج آپ سیٹلائٹ سے کوئی آواز ہمیں پہنچا دیتے ہیں تو یہ کرامت نہیں ہے، یہ تو اسباب ہیں کہ اگر سیٹلائٹ نہ ہو، اگر آپ کا اسٹیشن خراب ہو، اگر آپ کا راڈار کام نہ کرے، اگر آپ کے ریڈیو میں ذرا سا نقص آ جائے تو آپ نہیں سن سکتے، یہ تو جہاز اور آلات کے محتاج ہیں۔ کرامت تو وہ ہوتی ہے کہ اسباب کوئی نہیں، کوئی ایئرپورٹ نہیں، کوئی عملہ نہیں، کوئی رن وے نہیں، کوئی راڈار نہیں، کوئی سول ایویشن کا محکمہ نہیں۔ حضرت سلیمان حکم دیتے ہیں ہوا کو کہ اڑاؤ، میرا تخت اڑا کے جا رہی ہے، حکم دیتے ہیں کہ اتار دو، اتار رہی ہے۔ اور وہ تخت بھی آج آپ بڑے سے بڑی ترقی کر کے ابھی اس دنیا میں پہنچے ہیں کہ ایئر بس بنی ہے جو 2 منزلہ ہوگی اور جس میں 500-600 آدمی چڑھیں گے۔ حضرت سلیمان کے تخت میں 4000 آدمی بیٹھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے اس پہ ایک وقت میں 4000 کرسی ڈالی جاتی تھی، اور درمیان میں سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ تشریف رکھتے تھے، اور ادھر سارے وزراء اور آپ کے مشیر اور آپ کے خدمت گزار، اور اس کے بعد انسان، اس کے بعد جن، اور بلکہ یہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس تخت پہ یعنی حفاظت کے لیے درندے بھی مقرر تھے، اور دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ تخت پہ ہے، اور 4000 کے تخت کو لے کے ہوا اڑ رہی ہے اور پیغمبر حکم دیتا ہے اتر جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے معجزہ، یعنی جو اسباب کے علاوہ ہو۔ اگر ایک چیز اسباب کے تابع ہے، آج کوئی کہے کہ جناب ہم نے بھی تو ہواؤں میں لوہا اڑایا ہے، ہم نے بھی تو ہوائی جہاز اڑائی ہے، تو کوئی بات، یہ تو اسباب ہیں، یہ تو مشینیں ہیں، صرف پیٹرول ختم ہو جائے تو جہاز نیچے آ جائے گا۔ اگر آپ کے جہاز سے جاتے ہوئے کوئی پرندہ بھی ٹکرا جائے تو آپ کا جہاز گر جائے گا۔ اگر آپ کے جہاز کو آگے کوئی راستہ نہ بتائے تو وہ روٹ بھی بھول جاتا ہے، بیچارے کو سڑک بھی نہیں ملتی۔ رن وے پہ دوڑتے ہوئے اگر اس کو ٹاور ہدایت نہ کرے تو اگلے جہاز سے ٹکرا جائے، پتہ نہیں لگتا۔ تو یہ تو کرامت کا کیا تعلق ہے، یہ تو دنیا اسباب کے تابع ہے۔ اصل کرامت اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو بغیر اسباب کے ہو۔ آج اگر آپ نے ترقی کر لی اور اپنے دعووں میں چاند پہ پہنچ گئے تو یہ تو کوئی بڑی بہادری نہیں۔ اصل معجزہ تو وہ تھا کہ کملی والا ہے، سرکار دو جہاں ہیں، کوئی اسٹیشن نہیں، کوئی جناب ناسے کے اڈے نہیں، اور انگلی سے اشارہ کریں اور چاند ٹکڑے ہو جائیں۔ معجزہ تو وہ ہوتا ہے۔
ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ ترقی جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، بلکہ جتنا سنس ترقی کرے گی وہ گواہ بنتی جا رہی ہے میری صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ اللہ نے جو قرآن میں خبر دی ہے، آج آپ جتنی ترقی کر لیں لیکن کوئی ایک خبر جھٹلا نہیں سکتے ہیں آپ۔ دیکھیں نا جی، اب آپ کی دنیا میں بڑی بڑی تحقیقات ہوتی ہیں کہ جی فلاں دوا جو ہے فلاں بیماری کے لیے بہت کامیاب ثابت ہوئی ہے، یہ 5-10 سال کھلانے کے بعد اعلان کرتے ہیں وہ دوا بند کر دو، اس سے کینسر ہو جاتا ہے۔ وہ بدبختوں تو کھلائی کیوں تم نے 10 سال؟ جن کو کھلائی ہے ان کا کون جرمانہ ادا کرے گا؟ وہ تو ان نے بیچ دی نا جی، اب اس کو بند کر کے ڈرا دیا، ایک اور نام سے چیز نکال لی، کیونکہ ان کا مطمع ہے نظر لوٹ رہا ہوتا ہے۔ آپ سارے قرآن میں مجھے بتلائیں کہ میرے مدنی سرکار نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی خبر دی ہے پوری دنیا الٹ ہو کے ثابت کر دکھائے کہ ایک خبر غلط ہے۔ اب تو دنیا علم بڑی ترقی کر گیا ہے، اب تو بڑی ترقی کر گیا ہے نا جی علم، یہ تو ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ اصحاب کہف والی غار کہاں ہے، یہ تو ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں نا بیچارے کہ یاجوج ماجوج کہاں سے نکلے گے، یہ تو ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ سد ذوالقرنین کہاں ہے، یہ تو ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ مطلع الشمس اور مغرب الشمس کون ہے، اور کمال تو ان کا ہے جو وہاں پہنچ گئے اور اللہ نے ذکر کر دیا کہ میرا محبوب ذوالقرنین مطلع الشمس پہ پہنچا، مغرب الشمس پہ پہنچا، اور یہ ساری ترقیوں کے باوجود ابھی ڈامک ڈوئیاں مار رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی فلاں پہاڑوں میں ہے، کبھی کہتے ہیں غار اب ہمیں ملی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے اصحاب کہف والی غار، کبھی کہتے ہیں جی اب ہمیں معلوم ہوا کہ نہیں وہ ہماری تحقیق غلط تھی، اب یہ جو ہے وہ غار ہے، اور ابھی تک یہ نہیں ڈھونڈ سکے کہ وہ فرعون کون سا ہے۔ ان کے علم کا تو یہ حال ہے نا جی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارا عالم یا ہمارا مولوی یا ہمارا مسلمان قرآن کو صرف طویل لکھنے کے لیے استعمال کرے، تو یہ تو پھر ہماری بدقسمتی ہے، یہ تو پھر ہماری بد نصیبی ہے کہ جی تکلیف ہو گئی ہے طویل لکھ دو، نے کہا لے آؤ جی وہ ٹھیک لکھ دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، قرآن اترا ہی طویل لکھنے کے لیے تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یا قرآن اسی لیے اترا تھا کہ جناب ایک پیالے پہ لکھ لو چاندی کی، اس میں جی پانی کو جو گھول کے پلائیں گے نا وہ لکھا ہوا اندر چلا جائے گا، انا للہ و انا الیہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جس کے اندر پورا قرآن نہیں داخل ہوا یہ پانی والا پیالہ کیسے داخل ہو جائے گا؟ اللہ کے قرآن موجود ہے دنیا میں، اس نے اس کو کبھی نہیں پڑھا، کبھی اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا، تو صرف پانی پینے سے قرآن اندر داخل ہو جائے گا؟ ایسا ہوتا تو ہر کوئی ماں باپ سارا قرآن لکھ کے بچے کو نہ پلا دیتے، صبح حافظ ہو جاتا کہ سارا قرآن جو ہے اس کو ایک ہی دفعہ پلا دو، کیا ضرورت ہے مار کھانے کی؟ بیچارے کاریوں کے پاس بیٹھتے ہیں، مار کھاتے ہیں، ہڈیاں توڑواتے ہیں، رات دن محنتیں کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ایک ایک لفظ پہ ان کو بیت لگتے ہیں، ایک ہی دفعہ سارا قرآن لکھا جھول کے پلا دیا، خلاص صبح اٹھے گا بچہ تو حافظ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے یہ نہیں ہو سکتا تو جو بد نصیب ساری زندگی قرآن نہیں پڑھتا اور بغیر قرآن پہ عمل کیے مر جاتا ہے، اس کو بھی تمہارا قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اور اللہ ہمیں زندگی میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی قرآن سمجھنے کی توفیق۔ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو دلیل دی ہے، بغیر دلیل کے ہم نے کوئی پیغمبر بھی نہیں بھیجا، لیکن قوموں کا کیا حال ہے؟ قومیں جو تکذیب کر چکی تھی نا اسی پہ کھڑے رہے، آیات دیکھنے کے بعد بھی اسی، پہلے جو کافر تھے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کافر، پہلے جو بتوں کی پجاری تھے معجزے دیکھنے کے بعد بھی اسی طرح ہے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے ایمان لائے جو پہلے تکذیب کر چکے تھے۔ وجہ کیا ہے کیوں نہیں ایمان لائے؟ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پہ پھر مہر کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پہ ختم لگا دیتے ہیں، اب ان کے اندر کوئی خیر کی بات جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن یہاں کہتا ہے یتبع اللہ، اور کہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم
اور اللہ کہیں فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اور اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم بما كانوا یکسبون۔ یاد رکھیں، اور کہیں قرآن کہتا ہے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اللہ نے قرآن میں کئی لفظ فرمایا اکنۃ، کہیں فرمایا رین، کہیں فرمایا ختم، کہیں فرمایا دبا، کہیں فرمایا اقفال۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اللہ کا قرآن کھول کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے پیغمبر بھیجے، جب میں نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، معجزات لے کے آئے، آیات بینات لے کے آئے، ان بدبختوں نے کوئی بات نہیں سنی، ہر بات پہ انکار کیا، تو پھر اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ ان کے دلوں پہ مہر کر دو، اب ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے میرے محبوب ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے برابر ہے یہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ یاد رکھیں جب آدمی اللہ کو چھوڑ کے قبروں پہ سجدے کرتے 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 اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ دلوں پہ مہر لگ گئی، اب لاکھ سمجھاؤ بھی قبر پہ سجدہ نہ کرو، نہیں سمجھے، دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں تو سمجھ کیسے آئے؟ آپ اس کو کہیں خدا کے بندے اللہ کے سوا سجدہ ناجائز ہے، کفر ہے، شرک ہے، اور کہتا ہے مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں ہے وہ سجدہ اور ہے اور یہ سجدہ جو ہے اور ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کمال کرتے ہیں، تمہارے گھر میں جو دودھ ہے نا وہ اور ہے، 11ویں والا دودھ اور ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے حضرت یہ جو سجدہ ہے جو آپ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے اللہ کو کر رہے ہیں وہ تو عبادت والا سجدہ ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو مشرک تھوڑے، اور جو قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں اور حضرت یہ تو تعظیم والا سجدہ ہے، یہ تو آدم کو فرشتوں نے بھی کیا تھا، دلیل بھی تو موجود ہے نا۔ کہتے ہیں جناب آدم علیہ السلام ہمارے ابا جو تھے ان کو اللہ کے فرشتوں نے جو پاک ہیں جو معصوم ہیں آدم کو سجدہ کیا، جب معصوم ہمارے ابا کو سجدہ کرے گا ہم تو گناہ گار ہیں، ہم ان پاک لوگوں کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو جناب وہ دوسرا بیٹھا وہ کہتے سبحان اللہ ماشاءاللہ، دیکھو بات تو ٹھیک ہے۔ اچھا اب جناب یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اچھا ایک بات یہ یاد بتلائیں مجھے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، ہمارا ایمان ہے، قرآن ہے، جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ زمین میں یا آسمان میں؟ ہاں جی، تو جب آسمان میں جاؤ تم بھی کر لینا، فرشتے سیدھا جو کر دیں گے نہ، آسمان کا فیصلہ اور زمین کا فیصلہ ایک ہوتا ہے، ایک حکم آسمانوں پہ ہے ایک زمین پہ ہے، دونوں کا فیصلہ ایک ہے۔ ماشاءاللہ، بس پھر تو کام ہو گیا۔ اچھا اگر آدم علیہ السلام کی ہم نے اتباع کرنی ہے تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو بہن اور بھائی کا نکاح بھی جائز تھا، یہ قبروں کے سجدے والے یہ حضرت آدم کی اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اب سجدے والی بات میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کیوں؟
پھر حضرت آدم کی شریعت پہ عمل کرو. ماشاءاللہ گھروں میں بہن بھائی خام خواہ رشتے ڈھونڈتے پھر رہے ہو, لڑکے کے لیے اور ڈھونڈ رہے ہو, لڑکی کے لیے اور ڈھونڈ رہے ہو. گھر میں موجود ہے قصہ ختم کرو. آدم علیہ السلام کے وقت میں نکاح ہوتا تھا بہن بھائی کا کہ نہیں؟ نہ آدم و حوا کے علاوہ اور کوئی مخلوق تھی؟ تو جو وہ پیدا ہوتے تھے ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوتے تھے, انہی کا تو آپس میں نکاح ہوتا تھا نا. اور تو اولاد ہی کوئی نہیں, اور تو دنیا میں بندہ ہی کوئی نہیں. تو اس شریعت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اچھا آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل کیا ہے, تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں تو ہوائی جہاز کے ایئر کنڈیشن میں بھی تکلیف ہوتی ہے. صرف آدم کا سجدہ یاد ہے. ایک بات. دوسری بات یاد رکھو کہ آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا, اپنے عقل سے سوچا, اپنے دماغ سے سوچا کہ آدم کی تعظیم کرنی ہے, یا اللہ نے حکم دیا؟ ملائکہ کو حکم کس نے دیا کہ اسجدوا لآدم؟ آدم کو. تمہیں قبروں کا حکم کس نے دیا؟ اگر اللہ نے حکم تمہیں دیا ہے اور حضور نے حکم دیا, ہمیں بھی دکھا دو, ہم تم سے 4 زیادہ سیدھے کریں گے. تم 1 کرتے ہو, ہم تمہارے ساتھ 4 کریں گے. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے نا میرا مدنی, آپ سمجھائیں قوم کو کہ بدبختو, اگر عیسیٰ خدا کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں مانتا, کیونکہ سب سے زیادہ تعلق تو میرا ہے عیسیٰ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ. اگر آپ ہمیں قرآن میں, حدیث میں, صحابہ کے قول میں, اہل بیت کے قول میں ایک جگہ دکھلا دو حکم دیا ہو کہ قبروں کو سجدہ کرو. اچھا حکم بھی نہ دیا ہو, چلو یوں دکھا دو کہ ہمیں تو نہیں کہا لیکن انہوں نے کیا. اور یہ بھی آج اللہ کے کعبے میں فیصلہ کر لیں کہ تمہارے پیروں کی قبر زیادہ شان والی یا میرے مدنی کا روضہ شان والا. ہاں جی, نہیں, آپ جو مرضی ہے فیصلہ کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ جو کہیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا حضور کے روضے پہ کبھی صدیق و عمر, عثمان و علی, حسن و حسین صحابہ نے سجدہ کیا؟ کیوں؟ ان کے دل میں حضور کی عظمت نہیں تھی؟ ان کو حضور سے محبت نہیں تھی؟ یہ ہمیں سمجھ آیا ہے کہ جی محبت اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ مرشد کی قبر پہ سجدہ کرنا ہے. اس لیے لاکھ تقریر کرو, لاکھ سمجھاؤ, کہہ کریں کھڑے ہیں جناب مہربانی کرو, حضرت کلندر بچہ عطا فرما دے, بس میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں, خالی نہیں جاؤں گا. اور یہ بھی پتہ ہے بھی کلندر کی مزار پہ جو غلاف ہے یہ اگر پرانا ہو جائے ہم بدلیں گے یا کلندر خود بدل دیتا ہے؟ نہ, یہ غلاف تم ڈالتے ہو یا پیر اندر سے خود ڈالتے ہیں؟ وہ اپنا غلاف نہیں بدل سکتے, تمہیں بچہ کہاں سے دے دیں گے؟ کوئی عقل کرو, خدا کا خوف کرو. اچھا اگر کسی پیر صاحب کا روضہ گر جائے, تم بناتے ہو یا رات کو اٹھتے ہو تو صبح بنا ہوا ہوتا ہے؟ تو اپنی عمارت بنا نہیں سکتے, تمہیں گھر بنا دیں گے؟ کوئی عقل والی بات کرو, نہیں سمجھ آئے گی. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم, دلوں پہ مور لگ گئی ہے. لاکھ تقریروں کے لوگ کہیں گے وہاں بھی ہیں, ولی کو مانتے, بس یہ گستاخ ہیں, اولیاء کو مانتے ہی نہیں ہیں, پیروں کو جناب مانتے نہیں. ماننے کا معنی سجدہ کرنا ہوتا ہے. شاید انا للہ و انا الیہ راجعون. جب تک اللہ و تعالی نہ کھولے بات سمجھ نہیں آ سکتی, کسی طرح سمجھ نہیں آ سکتی. سوال ہی پیدا ہے. نہ آپ کا کیا خیال ہے, اس کعبہ شریف میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں حضور بیٹھتے ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ تو حجر اسود کو تو بوسہ دیا صحابہ نے, اور تو کسی جگہ کو جا کے بوسہ نہیں دیا. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ مکے میں کون سی جگہ ہے جہاں میرے محبوب کا قدم نہیں آیا ہوگا؟ نہ کوئی ہے. آپ اپنے عقل سے فیصلہ کریں, چھوڑیں وہاں بھی شابیوں کی بات نہ سنیں. اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا ہے, کوئی دماغ میں بھوسا تو نہیں بھرا ہوا. تم ماشاءاللہ کرنسیوں کا ریٹ بھی رات کو نیند سے اٹھاؤ تو بتا دیتے ہو. تم تو ماشاءاللہ یعنی کمپیوٹر کے زمانے کے لوگ ہو, تمہارا تو دماغ جو ہے وہ اس سے بھی آگے جا رہا ہے ماشاءاللہ.
تو اب تمہارے پاس تو اتنا عقل موجود ہے کہ آخر بھئی حجر اسود، حالانکہ اب دیکھو غار ہرا میں میرے محبوب اس غار میں بیٹھتے تھے کہ نہیں؟ غار ثور میں بیٹھے کہ نہیں؟ عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، اس جگہ کسی جگہ جا کے صحابہ نے سجدہ کیا؟ یہ کیسے بنا لیا ہے جی؟ یہاں حضرت اجمیری نے چلا کیا تھا، چلا، یہاں سجدہ کرو۔ یہاں حضرت اجمیری بیٹھے تھے، عبادت کی تھی، وہ جہاں نبی بیٹھا ہے اللہ کہتا ہے وہاں بھی سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی سے تو کوئی بڑا نہیں ہوتا نا، لیکن یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کہ دلوں پہ مورے لگ جاتی، اور جب دلوں پہ مورے لگ جائیں، ڈراؤ نہ ڈراؤ، قرآن پڑھو، سارا دن پڑھتے رہو، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے جی، فاتحہ میں تو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہم ان سے تو حضرت نہیں مانگتے نا، ہم تو ان کو کہتے ہیں، یہ آگے کہتے ہیں، مانگتے تو ہم بھی اسی سے ہیں، لیکن اصل میں ہماری زبانیں گندی ہیں، ہماری خدا سنتا نہیں۔ یہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ جس کی زبان اچھی ہو اس کی سنوں گا، جس کی گندی ہو نہیں سنوں گا۔ یہ بھی قرآن میں ہے، یا قرآن کہتے جو پکارے سنوں گا؟ اب تمہاری مرضی ہے، لاکھ سمجھاؤ قرآن۔ ہاں، اور جس دن دل میں اسی لیے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ امست یدک یا رسول اللہ، اس نے کہا حضور ہاتھ دراز کریں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور نے کلمہ پڑھا دیا، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا خدا کی قسم ہے ساری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ بغض آپ کی ذات کے ساتھ، اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ ابھی ساری دنیا سے زیادہ محبوب مجھے آپ ہیں۔ ایک منٹ ہی نہیں گزرا، صرف کلمہ پڑھا، انقلاب آ گیا۔ اور اس کہنے لگا خدا کی قسم محمد مدنی، ساری دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ بغض مجھے مدینے سے تھا، ابھی کلمے پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ محبوب مجھے مدینہ ہو گیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب اللہ دل کی قفل کو کھول دیتا ہے تو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی اس مہر کو نہ ہٹائیں، اس دل کو نہ کھولیں، اس کے تالے لگے رہیں، لاکھ آپ طواف کریں، لاکھ آپ ملتزم پہ کھڑے ہوں، لاکھ آپ جناب عمرہ کریں، رمل کریں، لبیک اللہم لبیک، جب فارغ ہو کے آئیں گے اور ساتھی کہے گا کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ عمرہ کر لیا، مبارک ہو، انہیں کہا جناب بڑی حضرت پیر کی مہربانی ہے سائیں جی۔ خلاصہ یہی کرتا ہے کہ حضرت پیر کی مہربانی ہے صحیح، انہوں نے ادھر بھیج دیا۔ اچھا، اور زیادہ عقل والا وہ کہہ رہا صحیح مدینے والے نے بلایا ہے، اس کو خدا نے نہیں بلایا۔ مدینے والے کو کس نے بلایا عمرے کے لیے؟ نہ عقل ختم ہو گیا ہے، کچھ چڑھ گیا ہے، نہ حضور جب مدینے سے عمرے پہ آئے ان کو کس نے بلایا؟ عقل کرو، خدا کا خوف کرو۔ وجہ کیا ہے تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں اللہ نے عقل دیا ہے؟ روٹی ناک سے تو نہیں کھاتے ہو نا، منہ سے کھاتے ہو، اور ماشاءاللہ بڑی دیکھ دیکھ کے کھاتے ہو، جلی ہوئی نہ ہو، زیادہ پکی ہوئی نہ ہو، کچی نہ ہو، آٹا اندر ٹھیک ہو، پھر ماشاءاللہ اب تو خیر تم روٹی سے بھی آگے چلے گئے، اب تو پیزا کھانے والی قوم ہو، یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پیزے میں اندر جو ڈالا گیا ہے وہ کیا کیا ہے۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے اندر؟ پتا ہے آپ؟ کھاؤ مزے کرو جی، کچھ نہیں ہوتا، موریں لگی ہوئی ہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ جو مرضی آئے کھاؤ پیو عیش کرو، بس انا للہ و انا الیہ راجعون، بس دعا کرو کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ یہی وجہ ہے، یاد رکھو، یہی وہ حرام ہے ہمارے اندر کہ 20 لاکھ آدمی کعبے میں کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہے، منظور نہیں ہوتا۔ خیال ہے آپ کا 27 کی رات میں یہاں کتنا مخلوق ہوتی ہے؟
29 کی رات میں کتنا مخلوق ہوتی ہے، عید پہ کتنا مخلوق ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں کتنا مخلوق ہوتی ہے، عرفات میں کتنا مخلوق ہوتی ہے، اور رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ فلسطین کو آزادی عطا فرما، اللہ بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، اللہ کشمیریوں کے حال پہ رحم کرا، وہ روز اور بیچارے زیادہ 4 مر جاتے ہیں، اور یہودی اور 2 میٹر قبضہ کر لیتا ہے، روز ہماری دعائیں راستے میں کدھر پتہ نہیں جا رہی ہیں۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ جن پیروں سے جا کے تم بچے بھی لے آتے ہو، ساری مشکلیں حل کرا دیتے ہو، ان کو نہ کشمیریوں پہ رحم آتا ہے، نہ شیشانیوں پہ رحم آتا ہے، نہ فلسطینیوں پہ رحم آتا ہے۔ وہ مرشد پیر ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، تمہارے تو 71 میں بم پکڑ لیتے تھے، 65 میں۔ آخر آپ کو پتا ہے کہ شام میں کتنے نبیوں کی قبر ہے؟ بیت المقدس کے علاقے میں جو بیت اللہ ہے، موضع خلیل ہے وہاں پر، اور اس ایریے سے لے کر سرزمین عرب تک اللہ کے لاکھوں انبیاء، تو وہ تو جناب یہودی وہاں ننگے ناچ رہے ہیں، ان کی لڑکیاں منی اسکرٹ پہن کے بیت المقدس میں گھوم رہی ہیں، وہ جہاں میرے محبوب کو معراج ہوا وہاں یہودی کھڑا ہے۔ آ گئی تمہاری دعائیں ہوا ہیں، روز ہندو ڈراتا ہے تمہیں، کہاں گئی ہیں تمہاری دعائیں؟ روز ہندو تمہیں آنکھیں دکھاتا ہے، ہندو کہتا ہے ہم یہ کر دیں گے، ہندو جو مسلمان کا نام سن کے 3 دن گھر سے نہیں نکلتے تھے، مسلمانوں کا نام سن کے ڈر جاتے تھے، آج وہ ہندو جناب ہمیں کہتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، بندے بن جاؤ، ہم روز درخواست کرتے ہیں آپ مہربانی ہم سے بات تو کرو، ہم تو نیاز مند ہیں جی، بات تو آپ کریں نا، وہ 52 سال میں بات نہیں کی تو اب کیا بات کر لے گا؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، دلوں پہ گند لگ گئے، زنگ لگ گئے، موریں لگ گئیں، تالے لگ گئے، وجہ کیا ہے؟ اندر حرام چلا گیا، دعا منظور نہیں ہوتی۔ فرق اتنا ہے کہ مولوی ہے تو زکوٰۃ کھا رہا ہے، کوئی چندہ کھا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنا کے الحمدللہ ماشاءاللہ آج کل تو بہترین بزنس ہے، یا مدرسہ بنا لو یا کسی مزار پہ بیٹھ جاؤ، مدرسہ بنا لو تو سمجھو فیکٹری لگ گئی، اور مزار پہ بیٹھ جاؤ سمجھو مل لگ گئی، نہ ٹیکس لگے نہ کوئی دخل دے سکے، ٹیکس لگانے والا ہے تو کافر بن جائے۔ بہترین کاروبار ہے، خرچ بھی کچھ نہیں ہوتا، ریشم کے 2-4 میٹر کپڑا لے کے ایک مزار پہ ڈال کے بس چپ کر کے بیٹھ جائے، لوگ گزریں سلام کریں جو کریں بولو ہی نہیں، کیوں؟ جاہل آدمی بولے گا تو راز سے کھل جائے گا نا، چپ، بس چپ سے بڑا پیر کوئی نہیں، بالکل چپ کر کے بیٹھے رہو، لوگ آئے سائیں بس سائیں چپ، اور کچھ عرصے کے بعد پھر ہاں شروع کر دو، اس کے بعد پھر اشارے شروع کر دو، کپڑے اتار دو تو پھر تو ماشاءاللہ مجذوب بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی جب آدمی عقل چلا جائے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے دین کو سمجھو، خدا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھیں، کوشش کریں کہ اللہ کی مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، مملوک مملوک ہے، مالک مالک ہے، نبی شان والے لیکن اس کے سب محتاج ہیں، پیغمبر شان والے لیکن اس سے مانگنے والے ہیں، اولیاء اللہ بڑے شان والے لیکن سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے میرا محبوب ان کے پاس جتنے نبی آئے دلائل لے کے آئے، انہوں نے نہیں مانا، کیوں نہیں مانا؟ کہ بس مہریں لگ گئی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی ان میں سے ہم نے نہیں پایا کسی کو وعدہ نبھانے والا،
یوم اور کون سا وعدہ؟ علماء نے فرمایا لست بربکم قالوا بلا، وہ جو وعدہ لیا تھا اللہ نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کا، یہ اس کو بھی بھول گئے، دنیا میں آ کے اور رب بنا لیے ہیں، اربابا من دون اللہ، انہوں نے چھوٹے چھوٹے رب بنا لیے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے آلہہ بنا لیے، وہ اللہ کے ساتھ وعدہ بھول گیا۔ اور دوسرا علماء کہتی ہیں کہ وعدے کا کیا معنی؟ اللہ نے ہر بندے کو دین فطرت پہ پیدا فرمایا، تو گویا یہ عہد تھا کہ جیسے میں نے تمہیں فطرت پہ پیدا کیا تم بھی اسی طرح توحید پہ جمے رہنا، تم بھی اسی طرح اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات کے قائل رہنا۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ وعدہ توڑنے والے ہیں، وما وجدنا اکثرهم لفاسقین، اور نہیں پایا ہم نے ان کے بہتوں کو مگر حد سے نکلنے والے، فسق مانا خروج عن طاعت اللہ، اللہ کی طاعت سے نکلنے والے۔ اس لیے علماء نے فرماتی ہیں کہ اکثرهم سے دو معنی مراد ہوتے ہیں، یا تو اکثر کا معنی لے کے مراد ہوتا ہے کہ سارے کے سارے کافر، یا اکثر کا معنی میں اشارہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ہیں جو اللہ کے وعدے پہ قائم ہیں، اللہ کی بات پہ قائم ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں اور صحیح ایمان والے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو صحیح ایمان نصیب فرمائے، اور دل سے دعا کرو کہ اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما۔ دل سے دعا کریں، مکے میں جاؤ مدینے میں جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر کے دعا مانگ لو کہ اللہ تو نے کعبہ بھی دکھایا مدینہ بھی دکھایا، ہمیں عقیدہ بھی محمد مدنی والا صحیح نصیب فرما دے۔ بس اللہ راضی ہو گیا، خود بخود دل کھل جائے گا، پھر کسی مولوی مکی کی ضرورت نہیں، مولوی مدنی کی ضرورت نہیں۔ اور جب تک رب راضی نہ ہو ہماری تقریریں بھی بیکار، ہمارا کہنا بھی بیکار، اور ہمارا بات کہنے کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو نا جی، ایک چیز پہ آپ تیل لگا لیں، اوپر پانی ڈالیں، پانی اوپر سے نکل جاتا ہے اور اندر جاتا ہی نہیں۔ تو اب اگر جہاں اندر حلوے والا ماشاءاللہ گھی لگا ہوا ہو تو حق کیسے جائے؟ وہ تو ادھر ادھر پھسل جاتا ہے نا جی، حق تو کبھی ادھر نکل گیا کبھی ادھر نکل گیا، سیدھا تو جاتا ہی اندر حلوے والا گھی کھڑا ہے، اور خالص دیسی، اور وہ بھی ماشاءاللہ ختم شریف والا، کل شریف والا، 7 جمعراتوں والا۔ میرے خیال میں یہ اگر نہ ہوتے نا سلسلے، یہ مولوی بیچارے بھوکے مر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو یار اللہ ان مولویوں کو بھی اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ جب مولوی محتاج ہوگا مسئلے بدلے گا، اور کیا کرے گا؟ اس نے بھی تو روٹی کھانی ہے نا کہ نہیں کھانی؟ اوپر سے تو نہیں اترا، اس کا پیٹ ہے، بچے ہیں، تکلیف ہے، ضروریات ہیں، اس کا بھی دماغ چاہتا ہے گاڑی ہو، گھڑی ہو، اچھا کپڑا ہو، تو کہاں سے لائے گا؟ وہ پھر انشاءاللہ خواب دیکھے گا کہ رات میں نے تمہارے دادے کو دیکھا تھا بیچارہ ننگا پھر رہا تھا۔ تو اس نے کہا مولوی صاحب پھر کیا کریں؟ کہا بدبخت کو 8-10 جوڑے بنوا کے لے آؤ، فقیروں کو دیں، ہم کپڑے دو گے تو تیرے دادے کو پہنچائیں گے۔ وہ جناب دیکھیں دوڑ کے آئے گا، اپنے لیے بیچارہ کیٹی کے بنوائے نا، اس کے لیے 2 گھوڑا بوزکی کے لے جائے گا کہ دادا گندا کپڑا تو نہ پہنے نا۔ لیکن ایسا کرے نا، ایک دن مولوی کے ساتھ وہ جوڑے لے کے مولوی کو پکڑ لو، چلو دادے کی قبر پر، کہو پہنچاؤ میرے سامنے میرے دادے کو۔ نہیں پہنچاتے ہو تو جو تم نے پہنے ہوئے نا یہ بھی میں اتارتا ہوں۔ مسئلہ تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ مولوی کپڑے پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا۔ مولوی مکی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مولوی کو پکڑو ساتھ لے جاؤ، کہو چلو حضرت دادے کی قبر پہ چلتے ہیں، تم کپڑے پہنچاؤ۔ اور وہ کہے کہ پہنیں گے ہم اور فائدہ دادے کو ہوگا، تو کہو جی ہم پہنیں گے، ہم بھی نیت یہی کر لیں گے، دادے کو خود بخود فائدہ ہو جائے گا۔ اگر ایک غیر مولوی کے پہننے سے فائدہ ہو سکتا ہے، ہم تو اس کی اولاد ہیں، پھر ہمارے پہننے سے فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ سارا چکر ہے مولویوں کو ہدیہ اچھی طرح دیا کرو، اچھا کھانا دو۔ دیکھو نا ایمان سے کہو، مکے کے حرم کے علماء، حرم کے مشائخ نے کبھی آ کے غلط عقیدہ، کبھی آ کے جھوٹ بولا ہے؟ کبھی تمہارے پاس آئے ہیں کوئی اپنا چندہ لینے؟ اللہ نے جب ان کو دیا ہے، اللہ پاک اس حکومت اسلامی کو قیامت تک قائم رکھے، وہ اپنے ائمہ کی اتنا احترام کرتے ہیں کہ کوئی دنیا کا وزیر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو آ کے غلط مسئلہ بتلانے کی؟ اچھا جی،
میں نے کب کہا ہے آپ کو کہ پیر سے بیعت ہوں؟ آپ کو کیوں مسئلہ یہ اٹک کے رہ گیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا بیعت ہوں، بالکل نہ بیعت ہوں، بلکہ ڈنڈا لے کے جہاں جہاں پیر ملے سیدھا کرو، بس اب تو خوش ہو گئے۔ ایک ہی چٹ ہے، ایک ہی بات ہے، مطلب لکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے، کیا کرے آپ؟ انا للہ و انا الیہ۔ یہ تو کوئی عربی کا سوال ہے تو صبح دے دے۔ آپ نے کہا تھا عقل نہ لڑاؤ، پتہ نہیں کیا مطلب ہے، کیا کہا تھا آپ؟ مجھے کیا یاد ہے میں نے کب کہا تھا اور کیوں کہا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن کا حکم موجود ہے تو پھر عقل نہ لڑاؤ، قرآن کے تابع ہو جاؤ۔ اب دیکھو نا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھو اور مغرب کی، اب عقل لڑاتے پھرو کہ وہ 3 کیوں اور یہ 4 کیوں اور یہ 4 کیوں اور وہ 3 کیوں، تو مرو گے اور کیا ہوگا؟ لڑاؤ عقل۔ اور جی مغرب میں قرآن زور سے امام پڑھتا ہے لیکن عصر میں ایسا پڑھتا ہے، کیوں؟ یہ عقل میں نہیں آتا، لڑاؤ عقل۔ اور جناب ہوا نیچے سے خارج ہو تو وضو سارا کریں، کیوں؟ عقل۔ بس جہاں سے ہوا نکلی ہوئی جگہ دھو ڈالیں، باقی ہاتھوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ لڑاؤ عقل۔ کیا کرے آدمی جناب؟ لکھنے والا جب خود بے عقل ہے تو اس کو میں کیا جواب؟ آدمی اگر آدمی جمائی آ جائے، کوشش کرے کہ نہ آئے، ضبط کرے، ورنہ نماز تو ہو جائے گی۔ نماز تو مجبور ہے، وہ خود تو نہیں آتی نا، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ دلالت کرتی ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے تو اب حضرت یہی کام کر رہے ہیں، اور کیا بھوکے آدمی کو نیند آئے گی؟ تم جو پیٹ میں 2.5 کلو حلوہ ڈال کے نماز پڑھو گے تو پھر جمائیاں ہی آئیں گی، اور کیا ہوگا؟ آگے جنازہ میں حنفی مسلک میں ہاتھ اٹھا کے تکبیر نہیں کہتے، ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حنابلہ کے رحمہم اللہ کے نزدیک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، خدا کے بندے اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے عقیدے ٹھیک کرے۔ یہ تو فروعی مسئلے ہیں، افضل غیر افضل کے، کوئی جھگڑے والے نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت احناف کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ اگر طواف کے دوران میں رکن یمانی کو ہاتھ نہ لگا سکوں، کوئی بات نہیں، چپ کر کے چلے جائیں، اشارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، موقع نہ ملے چلے جائیں۔ کے مطابق کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ بالکل سفید کپڑا سنت کے مطابق ہے، ٹخنوں سے اوپر ہو، چادر باندھو، کرتا پہنو، کوئی منع نہیں کرتا، ریش بھی نہ ہو، بس۔ کتاب کا نام بتائیں جس میں سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ بہت ساری کتابیں ہیں، اردو کی تو آپ پوچھ لیں، آپ کے ملک میں ملتی ہیں، تو یہاں ہمارے پاس تو ہے نہیں، یہاں تو عربی میں ہوتی ہیں۔ عورتیں جو ہیں اپنی آنکھوں کی بھویں بناتی ہیں، یہ ناجائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بھی اپنی بھووں کے بال چن چن کے اس کو باریک کرتی ہیں، ان چیزوں سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ میں اپنے وطن جا رہا ہوں، دعا کریں اللہ پاک آپ کو دین کے کام کی توفیق دے۔ میری 3 لڑکیاں ہیں اور کوئی لڑکا نہیں ہے۔ اللہ، لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے، لڑکا بھی اللہ کی نعمت ہے، تم اللہ کے ہر حال میں شکر گزار رہو۔ لڑکیاں بھی اللہ دیتے ہیں، لڑکا بھی اللہ دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ بہتر ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ میں کوشش کی اپنے بیوی کو قرآن پڑھانے کی، وہ کبھی کبھی تو پڑھتی ہے پر چھوڑ دیتی ہے، دعا کرو، کوشش کرو، بس کوشش کرتے رہو، باقی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو قرآن یاد کروا دیں، آپ کوشش کریں کہ تھوڑا بہت اتنا کم از کم یاد کر لے، پڑھ لے کہ نماز اس کی ٹھیک ہو جائے۔ بیمار ہوں دعا کریں، آپ سب دعا کریں، اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما دے۔
اب ہم تو ہر لحاظ سے بیمار ہو گئے، روحانی بھی بیمار ہو گئے، جسمانی بھی بیمار ہو گئے، اور ایک بیماریاں بھی نہیں، پتہ نہیں کئی بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ دعا کریں کہ بس اللہ پاک عفو عافیہ عطا فرما دے، اللہ صحت و شفا عطا فرما دے۔ ہم اس کے عاجز بندے ہیں، ورنہ تو وہ بیماری جو دیتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم عاجز ہیں، برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم معافی کے طلبگار ہیں، شفا کے طلبگار ہیں۔ ایک کچھ ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں جس سے مچھر جو ہے وہ کرنٹ سے بھر جاتا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ جلایا نہ جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی اور حل نہ ہو تو موذی سے بچنا تو ضروری ہے۔ دیکھو نا، ہمارے نزدیک تو مکھی مچھر معمولی سی ایک بات ہے نا، لیکن اگر وہ دکان میں مکھی اور مچھر کھانے کی چیزوں پہ جائیں گے، گریں گے، بیٹھیں گے، اگر ان میں جراثیم ہوئے، کتنے بندے وہ خریدیں گے، کتنے بندے کھائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس لیے مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جب ہم ایک جگہ جماعت کر رہے ہیں، ایک آدمی داڑھی والا ہے لیکن حافظ قرآن نہیں، ایک آدمی حافظ قرآن ہے لیکن داڑھی نہیں رکھتا ہے، تو اس کو امام بنائے نہیں، جو بغیر داڑھی کے امام نہ بنائے، کیونکہ داڑھی منڈانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، اس کو امام نہ بنائے۔ اس لیے حکم ہے کہ ایسے آدمی کو امام نہ بنائے۔ ایک دفعہ داڑھی مونڈو تو صغیرہ ہے نا، لیکن جب صغیرے کو روز رگڑا لگاؤ تو کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ عمرہ کرنے سے پہلے باقی بدن کی صفائی تو کر لی، لیکن پہلے ناخن واخن نہیں کاٹے تھے، تو اور یہ تو سنت ہے، نہیں کاٹے تو کوئی حرج نہیں، عمرہ کرنے کے بعد کاٹ لو، کیا ہوگی؟ آپ ہمارے مرشد کے خلاف تقریر کرتے ہیں، کون سا آپ کا مرشد؟ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں، تو اس کے خلاف میں کیسے تقریر کرتا ہوں جب مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ تمہارا مرشد کون ہے؟ پاک نے جو بیعت کی ہے وہ بیعت علی الاسلام ہے، وہ کافر تھے اور ان کو مسلمان کرتے تھے، بیعت علی الاسلام، بیعت علی الجہاد، بیعت علی الموت، بیعت علی السمع والطاعہ، جو قرآن حدیث میں ہمیں ملتا ہے وہ سنت کے مطابق ہر چیز جائز ہے۔ ہم یاد رکھو، تم سے زیادہ پیر مرشدوں کو مانتے ہیں، لیکن اس کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور جس کی زندگی کا ظاہر باطن جو ہے وہ تصویر ہو میرے مدنی محمد الرسول اللہ۔ اللہ ایسا ولی آپ کو بھی نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب۔ ہم تو ان پیروں کے خلاف ہیں یہ جو دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ والے جو لوگ ہیں ان کے تو ہم غلام ہیں۔ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کی بیوی مر جائے تو اس کی میت کو خاوند کندھا نہ دے، لوگ کندھا دیں۔ یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی، وہ بھی زندگی میں بھی تم کہتے ہو بیوی دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو، یہ پروٹوکول ہے نا بڑے لوگوں کا کہ میری بیوی اس کے ساتھ، اس کی بیوی میرے ساتھ، مرنے کے بعد بھی میں کندھا نہ دوں تو لوگ کندھا دیں، اچھا مسئلہ ہے؟